نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عقل و شعور کے ساتھ رائے قائم کرنے، حقائق کا ادراک کرنے اور درست لاہ عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم نے عقل و شعور پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آخرت میں اور دنیا میں انسانوں کا فیصلہ ان کی عقل کی بنیاد پر کروں گا۔ تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سب سے آخر میں عقل پیدا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے کہا کہ اقبل فاقبلا، اسے حکم دیا کہ تم آگے آؤ، سامنے آؤ، تو وہ سامنے آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ادبر، پیچھے چلی جا، تو فادبرا، وہ پیچھے چلی گئی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں انسانوں کا فیصلہ تیرے آگے سامنے آ جانے یا تیرے پشت پھیر کر بھاگ جانے کی بنیاد پر کروں گا۔ جس کی عقل سامنے آئے گی، عقل و شعور کا وہ استعمال کرے گا، میں اس کو انعامات دوں گا، اور جس کی عقل پیچھے چلی گئی تو اس کو میں سزا دوں گا۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا استعمال کرنا اس سے بڑی نعمت ہے۔ عقل ہو اور غلط جگہ پر استعمال کی جائے تو اس کا نام ہے سامراجیت۔ عقل ہو اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لائی جائے تو اس کا نام ہے ایمان اور یقین۔ اس لیے عقل و شعور کا ہونا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری اور لازمی ہے۔ عقل کے منافی جو کام کیا جاتا ہے وہ دراصل نہ تو دین ہے اور نہ انسانیت کی ترقی کا کوئی پروگرام ہے۔ جہاں عقل کا استعمال نہیں ہوتا وہاں پراپیگنڈے کا استعمال ہوتا ہے۔ جھوٹ جو حقائق کے منافی ہے اسے فروغ دیا جاتا ہے، جھوٹا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ عقل کا تعلق ہوتا ہے گرد و پیش کے حقائق کا صحیح جائزہ لے کر ایک درست اور صحیح رائے قائم کرنا، اور اس کے نتائج کے مطابق کردار ادا کرنا، لاہ عمل تیار کرنا۔ لیکن جب عقل کا استعمال نہ کیا جائے، فہم و بصیرت پیش نظر نہ ہو، تو دراصل حقائق کے منافی جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ پھر جھوٹ ایک آدمی بولے، دو آدمی بولے، جس درجے کا جھوٹ ہوتا ہے اسی درجے کے نتائج آتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بولا، حقائق کچھ ہیں، زبان سے کچھ اور ادا کر رہا ہے، اپنی کسی ذاتی واردات قلبی کو، دل میں کچھ اور چیز تھی، زبان سے اس نے کچھ اور چیز کا اظہار کیا، تو دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ آپ اپنے حقیقی تاثرات یا حقیقی رائے کے بجائے ایک دوسری رائے بیان کر رہے ہیں کہ جی میری تو یہ مرضی ہے، میری تو یہ رائے ہے، حالانکہ وہ رائے آپ کی نہیں ہے۔ یہ اپنے نفس کے ساتھ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بچوں سے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کا اثر اس کے خاندانی نظام پر پڑے گا کہ وہاں حقائق کے منافی بات کر رہا ہے۔
ایک آدمی اپنے دفتر میں اپنی کمپنی میں جھوٹ بولتا ہے تو وہاں اس کاروبار یا کام سے متعلق جو بنیادی حقائق ہیں وہ چھپاتا ہے، تو اس کے جھوٹ کا اثر وہاں پڑے گا اس پوری کمپنی پر۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے کسی ملی، اجتماعی یا قومی کام میں، قومی حکومتی نظام میں، ادارتی نظام میں حقائق چھپاتا ہے اور اس کو پراپیٹ بھی کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ جھوٹی بات 2 4 10 5 کو ملا لیا اپنے ساتھ، کمپنی میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی تنظیم میں ہو، کسی قومی سطح کے نظام میں ہو، دوسرے لوگوں کو ملا کر اس جھوٹ کو پراپگیٹ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک جھوٹ وہ ہے جو بین الاقوامی سطح پر بولا جائے، اقوام عالم کے اندر پروپیگنڈا کر دیا جائے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے افک، جھوٹ کا طوفان باندھنا۔ ایک فرد، ایک خاندان یا ایک چھوٹی سی کمپنی یا ادارے کے جھوٹ بولنے والے تمام افراد کا اثر زیادہ سے زیادہ وہاں تک محدود رہے گا، لیکن جب جھوٹ قومی نظام کے دائرے میں، کسی جماعتی نظام میں ہو، کسی بین الاقوامی سطح پر ہو، تو اس جھوٹ کا اثر جس درجے کی وہ جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے ان تمام پر پڑے گا۔ ملک اور قوم میں ہے تو ملک اور قوم کے اگر حکمران طبقے جھوٹ بولیں، اس کا پراپگنڈا کریں، تو اس قوم اور ملک پر اثر پڑے گا، اور بین الاقوامی سطح پر پوری انسانیت میں جھوٹ بولا جائے تو اس کا کل انسانیت پر اثر پڑے گا۔ گزشتہ جمعے فتنوں کی 6 اقسام بیان کی تھی امام شاہ ولی اللہ صاحب کے نقطۂ نظر سے، جو دراصل قرآن و سنت کی تمام تر فتنوں کا خلاصہ ہے۔ احادیث میں جہاں بھی فتنے کا لفظ آیا ہے ان تمام کو جمع کر کے امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ فتنوں کی زیادہ سے زیادہ 6 قسمیں ہیں۔ تو جس درجے کا فتنہ ہوگا، جس درجے کا وہ جھوٹ ہوگا، اسی درجے کا فتنہ ہوگا، اسی درجے کا کیا ہے، افک ہوگا۔ افک ایک طوفان ہے، جھوٹ کا طوفان برپا کرنا۔ یہ جو ابھی خطبے میں آیت تلاوت کی ہے، اس کا تعلق جھوٹ کے اس طوفان سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برپا کیا گیا۔ اور برپا کرنے والا کون تھا؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، بظاہر مسلمان ہے، غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اس نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا 40 دن تک نبی اور نبی کے ساتھ پوری جماعت پریشان ہے اس جھوٹے طوفان کا۔ اللہ نے کہا جاؤ بالافک، جھوٹ کا طوفان باندھنے والے، عصبۃ منکم، اور مسلمانوں تم میں سے ہی ایک جماعت تھی۔ بظاہر تو مسلمان تھا نا، جہاد کے اس لشکر میں بھی عبداللہ ابن ابی اور منافقین موجود تھے، تبھی تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹا الزام لگایا، اور اتنا لگایا کہ مدینے میں سادہ لوح مسلمان، جی منافقین تو تھے ہی، سادہ لوح مسلمان جی وہ بھی اس کے چکر میں آ گئے۔ مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مخلص، حسان ابن ثابت جو حضور کی نعتیں اور شعر گوئی کہنے والے۔ اب یہاں معاملہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی وہ مدینے کا حکمران بننا چاہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو مسلسل فتوحات حاصل ہوئیں، اور مدینے کی ریاست کی حکمرانی اور اقتدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، تو اب نبی کی ذات کے خلاف تو کوئی بات نہیں ملی، تو چلو ان کی زوجہ محترمہ جو ام المومنین ہے پوری امت کی، ان کو نشانہ بنا کر حضور کو پریشان کیا جائے۔ اور حالت یہ کہ 40 دن تک حقائق سامنے نہیں آ رہے کہ یہ جھوٹ کا پروپیگنڈا، بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہو گئے جی۔ تو قرآن نے اسے کیا کہا؟ جھوٹ کا طوفان برپا کرنے والے تم میں سے ہی ہیں، عصبۃ منکم۔ اور پھر کیا قرآن نے کہا کہ لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو تم اپنے لیے شر مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر اور بہتر ہے۔ کیا بہتری ہے؟ کہ اللہ نے باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کر کے
ایک جھوٹ کا طوفان باندھنے والوں کے خلاف ایسا مزاحمتی شعور کے اصول دے دیے کہ رہتی دنیا تک مسلمان جماعت ان اصولوں کی روشنی میں اپنے دور کے جھوٹ کے طوفان کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لی۔ اس لیے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہارا کوئی پہلا احسان نہیں ہے امت مسلمہ پر، اور بھی بہت سارے تمہارے احسان ہیں کہ تمہاری وجہ سے قرآن کے بہت ساری آیات نازل ہوئیں، تیمم کا حکم نازل ہوا اور دوسرے حکم نازل ہوئے۔ یعنی نبی کی زندگی میں ایک واقعہ وقوع پذیر ہونا یہ شر نہیں ہے، کیونکہ نبی موجود ہے اور اس وقت وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر نبی کے بعد ایسا کوئی فتنہ برپا ہوتا تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے اس فتنے کا مقابلہ کریں، کیسے اس جھوٹ کے طوفان کا مقابلہ کریں۔ قرآن نے کہا یہ کیا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس فتنے اور آزمائش اور جھوٹ کے طوفان میں تمہیں عقلی طور پر چیزوں کو سوچنے، سمجھنے، سیکھنے اور صحیح لائحہ عمل اختیار کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ نبی دنیا سے چلے جاتے اور پھر جھوٹ کا طوفان برپا ہوتا تو امت کے سامنے کوئی اسوہ نہ ہوتا کہ کن بنیادوں پر، کن معیارات پر ہم طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کریں۔ تو یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات جو اصول اور ضابطے میں بتلائی کہ جس نے یہ جھوٹ گھڑا ہے، ویسے تو ہر آدمی جس نے اس طوفان میں حصہ لیا ہے، جھوٹے طوفان میں، حقائق کے منافی باتوں میں جس نے بھی جس درجے کا حصہ لیا ہے، چاہے وہ سچا مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا جھوٹا مسلمان منافق ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو لکل امرئ ما اکتسب من الاثم، جب بھی اس طوفان کی زد میں آ کر لوگ اس کے آلہ کار اور ایجنٹ بنے تو ان میں سے ہر آدمی اپنے اپنے جرم کا، اپنے اپنے گناہ جو اس نے کمایا ہے اس کی سزا کا مستحق بنے گا۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔ اور والذی تولی کبرہ، اور وہ جو تمہارا لیڈر ہے جس نے سب سے پہلے یہ طوفان گھڑا ہے، جھوٹ کا طوفان باندھا ہے، اس کو تو سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے، تو دردناک عذاب ملنا ہے اسے، کیونکہ وہ بانی مبانی ہے جھوٹ کے طوفان کا۔ پراپگنڈا وہیں سے شروع ہوا ہے، جھوٹ پھیلا وہیں سے ہے۔ جہاں سے کسی سوسائٹی کا جھوٹ فروغ پذیر ہو وہ مرکز اور منبع ہے، اور جو برائی کی بنیاد رکھتا ہے بعد میں جتنے لوگ برائی کرتے جائیں گے تو ان تمام برائیوں کی سزا اس برائی کی بنیاد رکھنے والے کو بھی ملے گی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی قابیل نے انسانی قتل کا آغاز کیا تھا، اللہ نے وہاں قانون بیان کیا کہ تمہارے بعد جو بھی آئے گا اس کو اس کے کفل، اس کے بوجھ کا حصہ ضرور اٹھانا ہے، اس قابیل کو بھی۔ جو بھی اس سلسلے کے اندر درمیان کی کڑیاں ہوں گی، جن جن کے واسطے سے وہ جھوٹ آگے عوام تک پہنچا ہے، ساری کڑیوں کے تمام لوگوں کے لیے سزا ہوگی۔ اور پھر پورے 2 رکوع میں بنیادی اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ جب یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا تو تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی، اس کے حقائق کا ادراک کیوں نہیں کیا؟ لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ جھوٹ سنا تھا تو کیوں نہیں تم نے مومنین کے بارے میں صحیح گمان کیا، اور وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ محترمہ کے بارے میں؟ کائنات کے حقائق جس نبی پر اترتے ہیں وہاں ایسا جھوٹا الزام لگانا۔ تو آگے قرآن حکیم نے بہتان عظیم اور فلاں فلاں چند اصول 2 رکوعوں میں بیان کیے ہیں کہ ظاہری طور پر جو حقائق ہیں ان کا ادراک کر کے رائے قائم کرنی ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھائی جب تم کسی نے الزام لگایا تھا تو کیوں نہیں تم نے 4 گواہ مانگے؟ اس سے پہلی آیات میں قانون بیان کر دیا تھا کہ جب کوئی کسی عورت پر جھوٹا الزام لگائے، کسی مرد پر، پاک دامن آدمی پر الزام لگائے تو اس کے لیے شواہد چاہیے، کوئی شواہد تو پیش کرو، کوئی ثبوت تو پیش کرو۔ بغیر کسی ثبوت کے ایک جھوٹا الزام،
تو کئی اصول اور ضابطے ہم 2 رکوعوں کا مطالعہ کریں تو اس میں معیارات متعین کر دیے کہ ان معیارات کو سامنے رکھ کر جھوٹ کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں فتنہ اور فساد اور جھوٹ کے طوفان کی حقیقت معلوم کرنے کے عقلی اصول اللہ پاک نے بیان کر دیے۔ فتنوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور فتنے جتنے قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں ایک اور فتنہ بھی بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو قرآن ایک معیار ہے، یہ واقعہ افک اس نے معیارات بتلائے، اور ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تورات لینے گئے تو وہاں سے جب واپس آئے تو وہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دی کہ تو یہاں آ گیا، تیری قوم کو تو فتنے میں مبتلا کر دیا، سامری نے گمراہ کر دیا۔ وہاں فتنہ کا لفظ ہے، ہم نے آزمائش سے دوچار کر دیا، امتحان لیا جا رہا ہے۔ کیا کہ اضلہم السامری، سامری نے کیا ہے انہیں بھٹکا دیا۔ سامری نے کیا بھٹکایا تھا؟ قرآن نے پوری تفصیل اس رکوع میں بیان کی ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اس نے کیا کیا تھا؟ بچھڑا بنایا، ہاں جی، اس بچھڑے کے اندر کوئی چیز پھونکی اور رکھ کر اس میں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی، لہو خوار جی۔ اس نے لوگوں کے زیور اکٹھے کر کے تمام کا مال و دولت اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کر کے اسے پگھلایا اور ایک بچھڑا بنایا، اور اس کے اندر ایک چٹکی ڈالی، اور لہو خوار قرآن کا جسد اللہو خوار، ایک ایسا جسم جس میں سے گائے کی آواز نکلتی۔ اب گائے پرست مصر کے اندر بہت تھے، وہاں سے یہ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامری آیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں اس کا نام ہارون تھا، کچھ کہتے ہیں موسیٰ تھا۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس کا نام ہارون ہے، اس کو ہارون کہتے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ اصل نام موسیٰ ہی تھا اس کا بھی، دھوکہ دینا، نام کا دھوکہ جی۔ جیسے یہ بھی اپنے آپ کو عبداللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ ابن ابی، نام تو بڑا صاف ستھرا ہے، اللہ کا بندہ ہے جی۔ تو ایسے ہی وہاں بھی سامری جو ہے اس کا نام بھی ہارون ہے یا موسیٰ ہے، دونوں نبی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پوچھا، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو جواب سنو ذرا، کہتا ہے بصرت بما لم یبصروا بہ، لوگ جس کو نہیں دیکھتے میں نے وہ چیز دیکھ لی جی، میں نے وہ چیز دیکھ لی کہ من اثر الرسول، رسول اور پیغمبر کے قدموں کے چلنے سے میں نے وہ چیز دیکھ لی جو ایک روحانی چیز تھی، تمہیں نظر لم یبصروا، ان کو نظر نہیں آتی، میں نے وہ وہاں سے چٹکی اٹھا لی، فنبذتها، اور وکذالک سولت لی نفسی، تسویل نفس قرآن کی اصطلاح ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی 2-3 جگہ پر استعمال ہوئی ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی تھی۔ تسویل امر کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو حقائق میں لے لیے جائیں، کچھ تو تھوڑی سی سچائی لے لی جائے، اور بہت سارا جھوٹ اس میں ملا کر اس کی ایک ایسا نظریہ گھڑا جائے، ایسی سوچ گھڑی جائے کہ اگلا دیکھنے والا پاگل ہو جائے، وہ کہے کہ جی کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر سچائی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر، بڑے سارے اعداد و شمار وہ ایسے جھوٹے ملا دیے جائیں کہ آدمی صحیح اندازہ نہ لگائے، دھوکے میں پڑ جائے۔ اب دیکھو عبداللہ ابن ابی جبئی نے جو جھوٹا الزام لگایا تھا وہ کیا؟ عائشہ اکیلی پیچھے رہ گئی ساری رات، اور صفوان ابن معطل صبح کو وہاں پہنچے ہیں اور اونٹ پر بٹھا کر لائے ہیں۔ اب ایک مرد اور عورت تنہائی میں پیچھے رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، تو بات کا بتنگڑ بنانا، اتنی سی بات تو ضرور ہے، وہ تو واقعے کا حصہ ہے۔ خود حضرت عائشہ سناتی ہیں کہ میں ہار تلاش کرنے چلی گئی، واپس آئی تو اونٹ جا چکے تھے، رات کا وقت تھا، میں اسی درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئی۔ صبح کو دھوپ نکلی تو صفوان جو لشکر کے لوگوں کا سامان اٹھانے کے لیے پیچھے رہا تھا، سامان اٹھانے کے لیے آ رہے تھے، وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، دیکھا انہوں نے تو اب
بظاہر منظرنامہ جس کی بنیاد پر جھوٹ گھڑا گیا اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہے، اور لوگ ویسے ہی جی دیکھو جی تنہا میں ایک، اور حضرت عائشہ کی عمر بھی اس وقت کچھ نہیں، ہاں جی صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسی بھولپن، ایسی بچپنے کی حالت ہے کہ آٹا گوندتی ہے تو جی بکری آ کر کھا جاتی ہے، مرغی آ کر کھا جاتی ہے، اس کو وہیں نیند آ جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں بظاہر کچھ چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹ کا طوفان گھڑ کے پراپگنڈا کر دیا۔ تو یہاں بھی اس نے کہا کہ میں نے ایک روحانیت دیکھی ہے، ایسی چیز روحانی دیکھی جو باقیوں کو نظر نہیں آتی تھی، میری نظر میں آ گئی، میں نے وہ اس بچھڑے میں ڈال دی اور اس میں سے آواز نکلنے لگی، لہو خوار جی۔ تو یہ اس نے بات کہی، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے اس چیز کو دیکھ کر فقبضتها، میں نے یہ اٹھا لی، فنبذت، میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو اس میں سے آواز نکلی جی۔ کیوں؟ سامری بھی کون تھا اور کیا تعارف ہے اس کا بھی؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے منافقین میں سے تھا۔ منافقین کی حالت کیا ہے؟ وہ بھی ریاست اور اقتدار کا بھوکا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ساری قوم بنی اسرائیل جمع ہوئی بھی تھی، اور جمع ہونا بنتا بھی تھا کہ ان کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی اور حریت کی طرف لے کر آئے تھے قوم کو، تو موسیٰ علیہ السلام کو لیڈر مانتی تھی۔ اس نے حسد اور کینے سے کہا کہ یہ اجتماعیت توڑی جائے، اس اجتماعیت کو توڑ کر اپنی ریاست اور اپنا اقتدار اس کے اوپر مسلط کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، تمہارا خدا تو یہ تھا، موسیٰ تو جس خدا کا رسول ہے اس کو موسیٰ بھول کر کہیں اور چلا گیا۔ اور اس کے بھی کچھ شواہد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا کہ بھائی تم جلدی آ جاؤ طور پہاڑ پر، تو موسیٰ اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لانا جی، موسیٰ علیہ السلام شوق الہی میں بڑے جذبے کے ساتھ خود تیزی سے دوڑنے لگے، اور ہارون سے کہا کہ تو قوم کو سنبھال لینا، ان کو لیتے آنا پیچھے جی۔ اب موسیٰ نے تو کہا تھا کہ وہاں تک پہنچنا، تو اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے تو اللہ پاک نے موسیٰ سے پوچھا تھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تو کیوں جلدی آ گیا اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ پوری پچھلے قوم کو چھوڑ کر آگے جلدی کیوں آ گیا؟ تمہیں تو کہا تھا صبر سے آرام سے پوری قوم کو ساتھ لے کر آنا، کیونکہ پیچھے کوئی نہ کوئی سامری جو ہے ان کو خراب کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں مجھے تیری دیدار کا بڑا شوق تھا، بڑا جذبہ تھا، بڑی روحانیت کی مجھے تڑپ تھی، اس لیے میں اکیلا جلدی آ گیا، میری قوم کوئی فکر نہیں، آ جائے گی پیچھے۔ اللہ میاں نے کہا لے لے، تیری قوم تو کیا ہے، سامری کے چکر میں پھنس گئی جی، جاؤ ادھر۔ اضلهم السامری، سامری نے گمراہ کر دیا۔ اب پہلے چل رہی تھی قوم پیچھے موسیٰ کے، لیکن جب موسیٰ آگے نکل کر، لیڈر صرف آگے نکل کر آگے پہنچ گئے تو پیچھے کیا ہے؟ قوم نے ہارون سے کہا کہ ذرا سستا نہ لیں، ذرا آرام نہ کر لیں، تو سارے ہیلے بہانے منافقوں کے جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا چلو جی ٹھہر جاؤ تھوڑا سا، وہ ٹھہرے تو بس پھر کس نے چلنا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ان کا جو لیڈرشپ تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام تو نائب تھے، وہ تو بیچارے بچا کر سنبھال کر قوم کو لے جا رہے تھے۔ ہارون نے بتیرا کہا کہ چلو ادھر موسیٰ کے پاس چلتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں جی۔ تو اب وہ اس کے چکر میں پھنس گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے جی؟ تو کچھ اس نے درمیان میں بات ملا لی، اور ایسی بات ملائی جو دوسروں کو معلوم نہیں ہے۔ اجتماعیت توڑی اپنے ریاست و اقتدار اور اپنی سامراجیت کے لیے۔ سامراجیت، سامری راج، سامری راج یہی ہے کہ سامری راج یا جو ہے حذف ہو گئی آگے ملانے سے، تو سامراج ہو گیا۔ تو یہ سامراجیت اپنی قائم کرنے کے لیے، اپنی ریاست اور اقتدار قائم کرنے کے لیے ہاں جی سامری نے یہ حرکت کی۔ اب جب ہوئی تو اللہ میاں نے کیا سزا دی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے 2 سزائیں دی ہیں۔ 2 باتیں اللہ پاک نے یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو۔ ایک تو سزا دی اس کو جی، سامری کو، اس کو کہا کہ فذہب، نکل جائے یہاں سے، اس انسانیت کے دائرے سے، اس قوم کے دائرے سے الگ ہو کر تنہا ہو جا، اور جا کر تو اس زندگی میں ان تقول لا مساس، تجھے کوئی نہیں چھوئے گا، جو تجھے ہاتھ لگائے گا وہ مرض میں مبتلا ہو جائے گا، تو بھی
10 فٹ کے فاصلے پر رہنا، اگر اس سے آگے آئے گا تو خود اس کو بھی تکلیف ہوگی، اور چونکہ وہ اجتماعیت کا خواہاں تھا نا کہ بڑی اجتماع ہو اور اس اجتماع کو میں کنٹرول کروں، اس سے مفادات اٹھاؤں، تو اللہ میاں نے اس کو کیا کہا، تیری اجتماعیت توڑ دی، تو اور تیرے ساتھ جتنے بھی ماننے والے ہیں۔ بہت ساری جماعت تو وہ تھی جس کے قتل کا حکم دے دیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو، ہاں جی، باقی تو سارے کے قتل کر گئے، ان کو وہ وائرس لگ گیا، وہ تو سارے کے سارے ویسے ہی مارے گئے، اور وہ سامری جو ہے اور اس کے ساتھ جو چند رہ گئے ان کا کہا کہ بکھر بکھر کر بیٹھو 10 فٹ کے فاصلے پر، جی تمہارا ایک دوسرے سے فاصلہ ہونا ہے، لا مساس، مجھے مت چھونا، کیونکہ قریب آؤ گے تو مرض ہوتا ہے، مرض لگتا تھا اس کو، وہ چیختا تھا، چلاتا تھا کہ جی جب کوئی بھی انسان اس کے قریب لگتا۔ اب انسانیت کا تعلق تو اجتماعیت سے ہے، پیار اور محبت سے ہے۔ موسیٰ پوری قوم سے محبت رکھتے ہیں تو اجتماعیت، موسیٰ کے ارد گرد ہر وقت جتھے کے جتھے رہتے ہیں، ان کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے، اور سامری کے قریب ہی کوئی آئے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان تقول لا مساس، ایک تو یہ بات کہی، اور دوسری بات کیا کہی کہ یہ جو تو نے بنایا ہے نا، یہ جو جس کے اندر سے ہاں جی یہ آواز نکل رہی ہے، بچھڑا، لنحرقنہ، ہم اسے جلائیں گے، اور لننسفنہ، ہم اس کو جلا کر راکھ بنا کر اس کو اڑا دیں گے، جی۔ اور پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، تمہارا خدا تو وہ خدا ہے جس نے کائنات پیدا کی ہے، اور وہ ایک ہی خدا ہے، اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی کسی قسم کے اس طرح کی چیزیں نہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ اب دیکھو کتنی واضح ہے یہ واقعہ، اس پورے واقعے میں فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے، فتنہ، اور فتنہ کیا ہے کہ عام لوگوں کے تجربے اور حقائق میں نہیں ہے، لم یبصروا بہ، جی صرف کس کو پتہ چلا؟ سامری کو، اس کی عقل نے، اس کی ٹوٹی پھوٹی روحانیت نے، بگڑی ہوئی روحانیت نے دیکھ لیا کہ یہ جو رسول کے قدم چل رہے ہیں، اثر الرسول، اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ ایک نئی چیز پیدا کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھو، آج کے سامراج کا پچھلے 250 سال سے جب سے مذہب کی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، آج کا مذہب کیا ہے؟ سائنس، اور سائنس کے فارمولے سوائے سائنسدانوں کے اور کون جانتا ہے؟ اچھا جی، یہ وائرس کسی نے دیکھا ہے؟ تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ عام انسان دیکھتے ہیں، عام آدمی، عام ڈاکٹر عام طریقے سے دیکھ سکتا ہے؟ کیا کہہ رہا؟ بصرت بما لم یبصر بہ۔ آج کے سامری نے جو دنیا میں عالمی سرمایہ داری نظام کے تحت ملکوں اور قوموں کو یرغمال بنانے کے سامراجی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کی عالمی اسٹیبلشمنٹ، آج کے 400-500 عالمی سرمایہ دار، وہ حکومتوں کا بازو مروڑتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وائرس دیکھا ہے، چاہے ووہان میں دیکھا ہو، چاہے امریکہ میں دیکھا ہو، ایک ایسا وائرس دیکھا ہے جو تم نے بصرت بما لم یبصروا بہ، جو انہوں نے نہیں دیکھا وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک وائرس ہے بڑا خطرناک، اور وہ 15 دن تک جسم میں رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ جسم میں پھوٹتا ہے، وہ پھر یوں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلانی کہانی، سامری والی کہانی نہیں ہے۔ بصرت بما لم یبصروا بہ، جی۔ اور پھر فقبضتها، میں نے لیب میں بنایا، اور فنبذتها، میں نے وہاں سے اٹھایا، اور میں نے پھر انسانوں میں، اس نے تو بچھڑے میں ڈالا تھا بے جان میں، انہوں نے کہاں ڈالا؟ بھائی ایک وائرس جانور میں پیدا ہوا ہے یا جانور سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سیفٹی کا نظام بنایا ہے کہ جانور کا وائرس اندر داخل نہیں ہو سکتا انسانی جسم میں، اور انسان کا وائرس انسان کے اندر رہتا ہے، جی۔ آپ دیکھیے کہ یہ جانور کا وائرس انسان میں کیسے انجیکٹ ہو گیا؟ تو کوئی تو جرم کیا ہے، کوئی تو حیوانیت ہے، یا تو یہ انسان جانور بن گئے ہیں کہ جانوروں والا وائرس ان کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے، انسان نہیں رہے، ان کی انسانیت ختم ہو چکی ہے، حرام کھا کے
شرابیں پی کر، زنا کر کے جانور بن چکے ہیں، ان کا قلب بہیمی، ان کی عقل بہیمی۔ شاہ صاحب نے جو پہلا فتنہ بیان کیا تھا افراد کا، اس میں شاہ صاحب نے کہا کہ جب فتنۃ الرجل فی نفسہ، انسان کی ذات میں جو فتنہ آتا ہے وہ اس کے قلب، عقل اور نفس میں پیدا ہوتا ہے، اور اس فتنے کے لیے شاہ صاحب نے 4 قسمیں بیان کی ہیں، 4 دائرے، 2 بہیمیت سے متعلق ہیں اور 2 ملکیت سے متعلق ہیں۔ انسان سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ جو بہیمیت اور ملکیت کے ملاپ سے اعتدال پیدا ہو، اس کا نام انسان ہے، کہ وہ بہیمی تقاضوں کو بھی اعتدال سے پورا کرے اور ملکی تقاضوں کو بھی انسان اعتدال کے ساتھ پورا کرے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے۔ تو شاہ صاحب نے وہاں کہا ہے کہ اگر کسی قلب پر بہیمیت طاری ہو جائے تو وہ قلب بہیمی ہے، اور اگر شیطان مسلط ہو جائے تو وہ قلب شیطانی ہے۔ جی اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا کہ جس پر فرشتے کا اثر ہو جائے اور وہ اعتدال کے ساتھ کام کرے تو وہ قلب انسانی ہے، اور جو اس سے بھی ترقی کرے تو وہ قلب روحانی ہے۔ تو قلب کی 4 قسمیں بیان کی ہیں شاہ صاحب نے۔ اسی طرح عقل کے بارے میں کہا کہ عقل جب حیوانی بنیادوں پر سوچنے لگ جائے، حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہر وقت جنسی خواہشات، کھانا پینا، لذتیں، صرف دولت کمانا، اقتدار، ریاست حاصل کرنا، عقل اس کے طریقے سوچنے لگے تو وہ عقل بہیمی ہے، اور اگر وہ شیطان کے اثر سے کردار ادا کرے تو وہ عقل شیطانی ہے، اور اگر وہ عقل انسانی تقاضوں کے تحت اعتدال کے ساتھ کام کریں تو وہ عقل انسانی ہے، اور اگر اس سے بھی ترقی کر کے مالا اعلیٰ کی طرف توجہ کرے جو انبیاء اور اولیاء کی عقل ہوتی ہے وہ عقل سری ہے۔ عقل کے بھی 4 دائرے ہیں۔ ایسے ہی نفس کے بھی شاہ صاحب نے کہا کہ 4 دائرے ہیں، نفس بہیمی، نفس شیطانی، اور نفس انسانی، اور نفس ملکی۔ جی تو جو انسان جن پر قلب بہیمی اور عقل بہیمی طاری ہوتی ہے یا عقل شیطانی طاری ہوتی ہے، تو دنیا کے وہ 400-500 بڑے بڑے سرمایہ دار، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے جو آج پوری دنیا کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، جس کو شاہ صاحب نے کہا تھا فتنۃ مستطیرۃ، ایسا فتنہ جو کل انسانیت میں پھیل جائے، انسانیت کا مزاج بگڑ جائے، وہاں کوئی سامری آ کر مسلط ہو جائے جو قلب بہیمی، عقل بہیمی یا قلب شیطانی یا عقل شیطانی رکھتا ہو، اور نفس بہیمی اور نفس شیطانی رکھتا ہو، جس کی یہ تینوں چیزیں ایک پیج پر آ جائیں، وہی سامری ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جس طرح کا سسٹم جاری ہوتا ہے اس میں سے چور راستے نکالتا ہے۔ آپ بتلاؤ، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر کے آئے تھے نا، یعنی سامری ایمان والا تھا، مسلمان تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، لیکن اقتدار کے اور قلب شیطانی اور بہیمی نے اسے اکسایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرے اقتدار کے حصول کے لیے۔ کیا یہ عبداللہ ابن ابی جو لشکر کے اندر شامل تھا مسلمان نہیں تھا بظاہر؟ جی جماعت کا حصہ تھا، تبھی تو اس نے وہ تماشا دیکھا اور جھوٹا الزام لگایا۔ ہاں جی، مسلمان جماعت کا حصہ تھا، لیکن جب قلب شیطانی اور عقل شیطانی نے کام کی تو اس کے عقل نے وہ تمام بہتان تراشی گھڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے اس نے پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ جس دور کا جو مذہب ہوتا ہے، یہودیوں کے زمانے میں سچا مذہب، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مذہب تھا، تورات نازل ہوئی تھی، اس میں نبی کی موجودگی میں ایک جھوٹا انسان جماعت کے اندر داخل ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ جو بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے والے ہیں، اس مذہب میں سے چور راستہ نکالنے والا عبداللہ ابن ابی ہو گیا۔ آج 200-250 سال سے دین کی حکمرانی نہیں ہے، مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ سسٹم 1922 کے بعد سے کس بنیاد پر بن رہے ہیں؟ سائنس کی بنیاد پر۔ آج کا مذہب سائنس ہے۔ اچھا جی، جب سائنس ہے تو سائنسی شواہد اور ضوابط کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں کہ نہیں؟ جیسے قرآن نے کہا اس واقعے میں
کہ کیوں نہیں جب انہوں نے بہتان تراشی کی تو 4 گواہ لے کر آئے، گواہی پیش کرتے جی۔ تو آج اس سائنس کی بنیاد پر جس وائرس کو پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس وائرس سے جو اثرات انسانیت پر مرتب ہونے ہیں اس کی کہانی گھڑ کر بیان کی جا رہی ہے، تو اس کے کوئی شواہد تو لائیں۔ کیا شواہد ہے سوائے اس کے کہ لیب میں تیار کر کے مسلط کر کے ایک مخصوص ڈاکٹروں کی ٹیم یا ایک دنیا کا عالمی سامراجی میڈیا، دنیا کے عالمی سرمایہ دار جنہوں نے اس لیب پر اس وائرس کو بنانے کے لیے تمام تر اخراجات کیے ہیں، ان کا ایکسپیریمنٹ ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے، جس کو دنیا بھر کا میڈیا، دنیا بھر کے مذہبی رہنما، پوپ ویٹیکن کا، مندروں کا پجاری اور سکھوں کا پجاری اور حکومتیں اور قومیں اور لیڈر آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں کہ ہاں جی یہ واقعی بصرت بما لم یبصروا بہ، جو لوگوں نے نہیں دیکھا وہ سائنسدانوں نے دیکھا ہے۔ اور اگر اس میں دنیا بھر کی عالمی اسٹیبلشمنٹ داخل ہو، اس میں دنیا بھر کے ڈاکٹروں کی ٹیمیں داخل ہوں، جو بہت ابھی وائرس ہوئے چند دن ہوئے ہیں اور اس پر اتنا لٹریچر، اتنی کہانیاں، اتنی سوچ اور اتنا سب کچھ پھیلا دیا گیا، پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو افک ہے، طوفان ہے، طوفان بدتمیزی ہے۔ دنیا میں وائرس بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، ہاں جی۔ انسان کی طاقت اور ول پاور ایسی ہے کہ وہ اپنی انسانیت کی بقا کے لیے جب تک دنیا قائم ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اب کہتے ہیں کہ جس کی جناب دفاعی نظام مضبوط ہے، جس کی اندرونی طاقت حرارت غریزیہ مضبوط ہے، ہاں جی، وہ مقابلہ کر لے گا۔ اچھا، اب حکومتوں کا حال کیا ہے کہ اس عالمی اسٹیبلشمنٹ سامری کے مقابلے پر حکومتیں بے بس۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والا صدر ٹرمپ وہ شور مچا رہا ہے کہ ملک کو اگر تم نے لاک ڈاؤن کر دیا تو اس معیشت کی تباہی کو اگلے 6 مہینے، سال، 2 سال تک ہاں جی نہیں قبول کیا جا سکتا، ملک، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے بصرت بما لم یبصروا بہ، تم نے وہ وائرس نہیں دیکھا، ہاں جی، تم کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے کہ یہ وائرس زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے بندے مرے نہ مرے، باقی چیزوں سے بھوک سے مر جائیں، ملک بند ہونے سے مر جائیں، غربت سے مر جائیں، افلاس سے مر جائیں، کیوں؟ کہ اس کے آڑ میں اپنے مالی مفادات اٹھانے ہیں۔ جنہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ ہاں جی ان کاموں پر لگایا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں، وائرس بنانے، دنیا کو کنٹرول کرنے، دنیا پر حکمرانی اور ریاست اور طاقت اکٹھی کرنے کا کام کرنے کا عمل کیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہاں جی ہر انسان کی نقل و حرکت کو کیا ہے کنٹرول کرو جی۔ اچھا جی، اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اب تمام ملک مجبور ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس کا فنڈ دیں، اس کے پیسے دیں، یہ انسانیت کے خلاف بہت بڑی ڈیزیز ہے، اس لیے اس کے لیے ہر ملک پیسے دے۔ پھر جی اس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہر جگہ کٹ خریدی جائیں، پھر جی اس کے لیے کیا ہے لباس خریدے جائیں، پھر جی اس کے لیے دوائیاں، ویکسین، فلاں 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 چیزیں مسلط کر کے ایک مخصوص طبقہ سامریت کا وہ اس پوری دنیا پر تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فتنۃ مستطیرۃ، پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو فتنہ مستطیرہ ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب نے 2 رویے ظاہر کیے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو لوگ مجردات، جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں ان کی طرف رجحان کریں گے، روحانیت کی چیزیں جی، تو یہ ان کا مذہب سائنس ہے، اور اس سائنس میں وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ وائرس جو نظر نہیں آتا عام آدمی کو اور خاص طبقے کو نظر آ گیا، تو یہ بھی تو شامل ہے نا۔ آج کی روحانیت مذہب کی نہیں ہے، مذہب کا تو نظام ہی نہیں ہے، مذہب پر بلیم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہ دین اسلام کا نظام ہے، نہ دین عیسائیت کا نظام ہے، نہ ہندو مذہب کا نظام ہے، نہ کنفوشیزم کا نظام ہے۔ اس وقت نظام سائنس کا ہے، اور سائنس کے نظام میں روحانیت کی طرف لوگ چلے جائیں گے۔ یہ ہے فتنۃ مستطیرۃ، سائنس کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، جیسے خود ساختہ مذہبی رہنما مذہب کے نام پر پیسے بٹورتے رہے ہیں، جادو ٹونے فلاں تعویذ گنڈے، کہ جی تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے جادو نظر آ رہا ہے۔ جیسے ایک پیر کسی کا جادو نکالنے وقت کہتا ہے کہ اس لڑکی کے اوپر جادو اور اس کا جو ٹونا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، بصرت بما لم یبصروا بہ، اس کا علاج ہے یہ
جی جیسے وہ پیسے بٹورتا ہے، ایسے ہی کیا ہے آج وہ سائنسدان پیسے بٹورتا ہے اور بڑے منظم طریقے سے بٹورتا ہے۔ جس زمانے میں مذہبی حکومتیں تھیں، پوپ کا تسلط تھا، وہ اپنے مفادات کے لیے اسی طرح کی چیزیں گھڑتا تھا، جی لا یعنی چیزیں، عقیدت کے نام پر عقیدت کو بیچ کر پیسے لیتا تھا۔ جن جن جگہوں پر دین اسلام کی مذہبی حکومتیں تھیں اور وہاں کا مذہبی نام نہاد شیخ الاسلام مفادات اٹھانے والا، وہ مذہب اسلام کے اندر چور راستے نکال کر کے مفادات حاصل کرتا تھا، اقتدار میں حصے دار بنتا تھا، بادشاہوں کو مجبور کرتا تھا کہ ان کی روحانیت کے تابع بنے۔ تو آج سائنس کی روحانیت کے نام پر وہ سائنسدان پوری 7-8 ارب کی آبادی کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے جانور ہوں گے جی جن کے اوپر بہیمیت طاری ہوگی، اور تیسری طرف وہ ہوں گے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کو جو تھوڑی بہت درمیانی عقل رکھنے والے ہیں جی، وہ اگر ان کو کوئی سائنسدان فارمولہ بتائے گا، کوئی ڈاکٹر اپنی چرب زبانی سے اپنی سائنس کو یہ قائل کرنے کے لیے کہ یہ وائرس ہے جی اور ضرور اثر کرتا ہے جی اور ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، پوری منطق اور لاجک آپ کے سامنے گھڑتا ہے، تو بیچارے ادھر چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی عقل کی بات سکھانا چاہے تو پھر بیچارے کبھی ایک وقت کے لیے ایک ہفتے کے بعد یہاں کلاس لے لیں گے، تو وہاں ان کو کیا تھوڑا سا ادھر کی طرف رجحان ہو جائے گا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یہ فتنۃ مستطیرۃ ہے۔ یہ دو واقعے غور سے پڑھیے، ایک مسلمان کو پڑھنے ہیں۔ قرآن ان کے لیے عبرت ہے، قرآن ان کے لیے تذکر ہے۔ تذکر کیوں کہا، یادداشت کیوں کہا؟ کہ قرآن نے واقعات کے ضمن میں ایسی اصولی باتیں بیان کر دیں کہ اگر تمہارے زمانے میں اس سے ملتے جلتے کوئی واقعات ہوں تو تمہیں تجزیہ کرنے کے لیے کیا ہو، آسانی ہو۔ اس کو تذکر کہتے ہیں، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ فاعتبروا یا اولي الابصار، اے عقل مندو اعتبار کرو۔ اعتبار کسے کہتے ہیں؟ ذہن کو عبور کرو اس واقعے کے اصولوں کی روشنی میں، اس واقعے پر جو تمہارے گرد و پیش ہوا ہے، اس پر عبرت حاصل کرو، غور و فکر کرو، ان معیارات کی روشنی میں اپنے دور کے واقعات کو سمجھو جو تمہارے گرد و پیش میں ہو رہے ہیں۔ اس کو عبرت کہتے ہیں۔ عبرت یہ بات نہیں ہے کہ کوئی واقعہ سن کر سر واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ ڈونگرے برسانا، جی سامری کا قصہ سنا تو واہ جی واہ موسیٰ نے کیا کمال کر دیا، یہ عبرت نہیں ہے۔ عبرت یہ ہے کہ اس میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں اپنے گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لو، کیا یہ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ نہیں، یا ہمیں بیوقوف بنا کر ہماری جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر انسانیت کی تباہی اور بربادی کے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ آج مفلوج ہو گئی دنیا طاقت اور حکم سے۔ اس وقت 4-5 ارب کی آبادی گھروں میں بند ہے، نکل نہیں سکتی، ایک ایسے موہوم خوف سے جو خوف ابھی مسلط نہیں ہوا، صرف وہم، صرف ایسے لوگوں کی نادیدہ لوگوں کی دیدہ باتیں بیان کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی بنیاد پر تمہیں گھروں میں رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کہ کوئی مرض از خود کسی پر متعدی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور پھر شاہ صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ مرض میں اور مرض کے آگے متعدی ہونے میں کوئی سبب عقلی نہیں ہے، ہاں سبب عادی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہو کہ جو کمزور طبیعت ہو بندہ، تو اس پر اس سبب عادی کی وجہ سے اور بھی اسباب ہوں، اسے شوگر بھی ہو، بلڈ پریشر بھی ہو، بڑھاپا بھی ہو، اس کے اندر حرارت کی بھی کمی ہو، اس کا دفاعی نظام کمزور ہو، اور پھر وہ کسی مریض کے پاس آئے تو اس مریض سے وہ وائرس اس کو لگ سکتا ہے۔ سبب عادی اس کو کہا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ اس کی نفی حضور نہیں کر رہے جی۔ تو اب چونکہ باقی امراض پہلے سے تھے تو وہ بھی ایک مرض ساتھ شامل ہو کے نسبت کدھر ہو گئی کہ جی اس وائرس کی وجہ سے مرا، حالانکہ مجموعی اسباب کے نتیجے میں وہ کیا ہے، مرا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے کہا سبب عقلی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں جب مریض کے پاس جائے، جو بھی جائے تو اس کو ضرور چمٹے اور ضرور مر جائے۔ تو کوئی ڈاکٹر جا سکتا ہے جی، کوئی علاج کرنے والا جا سکتا ہے، کوئی گھر والے جا سکتے ہیں جی۔ ایک آدمی لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، 10 کو پازیٹیو آیا، 90 کو نہیں آیا
تو ان پر کیوں نہیں؟ سبب عقلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اس کے اوپر ضرور لگے، تو یہ سبب عقلی، اس کو لازم ملزوم کہتے ہیں۔ آگ جلے گی ضرور دھواں نکلے گا، یہ سبب عقلی ہے جی۔ تو مریض کے پاس بیٹھے اور جس کے پاس بیٹھے وہاں ضرور لگے، یہ سبب عقلی ہے۔ اور نبی نے اس سبب عقلی کی نفی کی ہے کہ کوئی مرض تمام باقی اسباب کے بغیر اکیلا دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتا، لا عدویٰ ولا طیرۃ، اور اسی لیے کسی سے لگ سکتا ہے تو احتیاط کے طور پر کہا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ احتیاط کی بات کی اسباب عادی کے تناظر میں، تو دونوں حدیثوں کو جمع کریں گے تو نتیجہ آئے گا نا۔ عجیب بات ہے، دنیا میں اس وقت سائنس مسلط ہے اور ہمارے مذہبی مولوی حدیثوں سے اسے ثابت کر رہے ہیں، سائنس کے دعووں کو اپنی حدیثوں اور آیات سے ثابت کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مولویوں سے، کیا یہ آیات اور احادیث کا نظام نافذ ہے؟ اگر اسلام کا نظام نافذ ہوتا تو پھر تو آپ آیات اور احادیث سے کسی واقعے کی تشریح کریں تو بات ہے، اور اگر آیات اور طب سے متعلق جو متعدی امراض سے متعلق آیات اور احادیث ہیں، ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ علم الاحکام اور علم الشرائع وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ حکم شرعی نافذ ہو، اور ایک ہے علم التذکیر، تجزیہ کرنا، شعور پیدا کرنا، حقائق کا جائزہ لینا، اس کے لیے قصص و واقعات بیان کیے گئے ہیں جی۔ یہ جو ہم قرآن کے ان قصوں سے آج کے واقعات کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ ان واقعات کے تناظر میں اپنے گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کرو، تذکر کرو، شعور حاصل کرو، سمجھو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ شرعی حکم تو تب ہوگا کہ جب شریعت کا نظام نافذ ہو۔ مذہب آزاد ہے، دین آزاد ہے، وہ اپنے شعور کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرے گا، وہ دوسروں کی غلامی کی بنیاد پر رائے قائم کرے گا۔ حکم شریعت کے احکامات کی بنیاد پر ہوگا، نہ یہ کہ کسی کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر۔ تجرباتی چیزیں تو آج یہ تجربہ ہے، کل کو دوسرا تجربہ ہوگا۔ آج WHO اعلان کرتی ہے کہ یہ میڈیا نے زیادہ کام خراب کیا ہے، خوف مت پیدا کرو جی، میڈیا کی طرف سے خوف پیدا کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ مکرتے جائیں گے جی۔ پہلے اسی میڈیا کے ذریعے سے خوف مسلط کیا گیا، تو یہ پوری دنیا کو یرغمال بنانے کا عمل ہے۔ موسوی سنت اور محمدی سنت یہ ہے کہ گرد و پیش کے حقائق کا درست تجزیہ کر کے رائے قائم کرنا اور اس کے لیے کردار ادا کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے، جھوٹ کے اس طوفان میں بہنے سے بچائے اور سامراجی مقاصد کے لیے اعلی کار بننے سے بچائے۔ اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جو بھی اس طوفان بدتمیزی میں جس نے بھی جس درجے کا حصہ ڈالا، پروپیگنڈا کیا، اس خوف کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کیا، اس کو ضرور گناہ ملے گا۔ ضابطہ بتا دیا قرآن نے، وہ گناہوں کا اس کو اپنے درجے کا حصہ ضرور ملے گا۔ تو ہمیں خوف نہیں پھیلانا، ہمیں شعور اور حوصلہ پھیلانا ہے۔ انسانیت ابھی خطرے میں نہیں ہے، انسانیت کو باقی رکھنا ہے، اور انسانیت تبھی باقی رہے گی کہ وہ خود بھی، اس کا گھر بھی، اس کا محلہ بھی، اس کی ریاست بھی، اس کا قومی نظام بھی اور اس کا بین الاقوامی نظام بھی اجتماعیت کے اصولوں پر استوار ہو۔ اور اجتماعیت ٹوٹ گئی انسانوں کی تو یہی سامراج کا اور شیطان کا مقصد ہے کہ لوگوں کے سماجی تعلق توڑ کر انہیں گھروں میں قید کر دو، انہیں انفرادیت کا شکار بنا دو، انہیں اجتماعیت سے کاٹ دو۔ جو آپ کا واٹس ایپ اور سوشل میڈیا آپ کے سامنے تصویر کھینچتا ہے، خوف زدہ ہو کر لوگ بیٹھ گئے، اللہ پر ایمان نہیں رہا، توکل نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا۔ اذا جاءہم امر من الامن، ان کے بعد جب بھی کوئی خبر خوف کی آتی ہے تو اذاعوا بہ، اس کو خوب پھیلاتے ہیں۔ قرآن نے منافقین کی اور کم عقل مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ جیسے ان کے پاس کوئی خوف کی یا امن کی خبر آتی ہے، وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اذاعوا بہ، تو اس کو پھیلاتے ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور وہ جو سامراجی شیطان ہے جس نے یہ ساری حرکت کی ہے، اس کے لیے تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوئی تھی جی،
مرا تو حضور نے جنازہ بھی پڑھا جی، اپنا کرتا بھی اتار کر دیا ہاں جی اس کو دفنانے کے لیے کفن کے طور پر جی، سب کچھ کیا، اور جب دفنا دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تم یہاں اس کے پاس نہیں کھڑے ہوگے، ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہو، اس پر لعنت برس رہی ہے، اس پر عذاب برس رہا ہے، بے شک تمہارے جسم کا لگا ہوا کپڑا اس نے پہن رکھا ہے، بے شک تم نے اس کے لیے دعا مانگی ہے استغفار کی، اور کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ استغفار کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ہزاروں دفعہ اس کے لیے، 70 مرۃ کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے بے شمار دفعہ، بے شمار دفعہ بھی اس کے لیے استغفار مانگیں گے، کون مانگ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے لیے استغفار کی دعا مانگ رہے ہیں، تو یاد رکھ تیری دعا قابل قبول نہیں ہے جی۔ جب ابراہیم کا استغفار اس کے باپ آزر کے لیے قابل قبول نہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا استغفار اس عبداللہ ابن ابی کے لیے قابل قبول نہیں جی۔ حضور باوجود اس کے بھی مانگتے رہے، تو عمر فاروق نے کہا اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے، تو حضور نے کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو میں اپنا اختیار استعمال کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے استغفار کی دعا مانگتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی کہہ دیا کہ خبردار لا تقم علی قبرہ، تم اس کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہوگے، اس کے لیے استغفار بھی نہیں مانگو گے، کیونکہ اس نے جو طوفان بدتمیزی پیدا کر کے انسانیت میں تباہی اور بربادی اتاری ہے، جو پوری جماعت کے اندر تفرقہ پیدا کیا ہے، پوری جماعت کو توڑا ہے، اس کی سزا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج کوئی جانتا بھی نہیں کہ عبداللہ ابن ابی کہاں ہے، اور وہ جہنم کے کس طبقے میں کیا جل رہا ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف یہ جرم کرنے والے، ان کے لیے عذاب ہے، عذاب ہے۔ قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا، اور جو جس میں جتنا جتنا حصے دار بنے گا اتنا اتنا اس عذاب کا مستحق بنے گا۔ اس لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں توبہ کرو، تم نے یہ جرم کیا ہے، اس جرم سے نکلو۔ تمہارے لیے توبہ لازمی اور ضروری ہو گئی، اور تمام کو اجتماعی توبہ کرنی ہے، جمیعاً سب مل کر توبہ کرو۔ تو توبہ اور استغفار کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گرد و پیش کے حقائق کو درست تناظر میں سمجھنے، اور جو کچھ اب تک جھوٹا پراپیگنڈا اس نے اس جھوٹے پراپیگنڈے میں حصہ لیا ہے، اس سے توبہ کرے۔ اس نے جرم کے اندر حصے دار بنا ہے، اس جرم کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ اس پر عذاب آیا، تو یہ دراصل اس کے جرم کی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے بچائے، اور عقل و شعور کے ساتھ رائے قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش اور کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شر اور فتنے سے بچائے، اور حقائق کے تناظر میں رائے قائم کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔